دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں کو یا کا سلام۔ آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے، تو آئیں دیکھتے ہیں قصہ کرسی کا۔ ہمارے یہاں اکثر اسکول، کالج اور ٹی وی شوز پر بڑے بڑے مقابلوں میں سے ایک مقابلہ کرسی کا ضرور دیکھا ہوگا، جس میں کرسی بیچ میں رکھ کر میوزک بجاتے ہیں اور پارٹی کے لوگ اس کے گرد گول گول چکر لگاتے ہیں۔ جیسے ہی میوزک بند ہوتا، چکر لگانے والوں میں سے کوئی ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور آخر کار مقابلہ جیت جاتا ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا یہ کھیل آیا کہاں سے؟ دراصل یہ کھیل جنگلات میں بسنے والے جنگلیوں سے آیا تھا، کیونکہ ان میں اتنی عقل تو تھی نہیں کہ سردار مقرر کرنے کے لیے ووٹنگ کروائی جائے۔ اس لیے الگ الگ جنگلات کے قبیلوں سے طاقتور لوگ ایک جگہ جمع ہوتے اور تخت بیچ میں رکھ کر ڈول بجاتے، گانا گاتے، جھینگا لالا ہو، جھینگا لالا ہو، جھینگا لالا ہو۔ جیسے ہی گانا رکتا، کوئی ایک تخت پر بیٹھ جاتا اور سردار بن جاتا۔ یقین جانیے کتنا آسان طریقہ تھا سردار بنانے کا، پر ہمارے یہاں تو یہ مصیبت ہے، سردار یعنی وزیر اعظم چننے کے لیے ووٹنگ کے کاغذ پر اربوں روپے لگایا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ آپ لوگ کریں کہ عقل مند کون، ہم یا جنگلی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اب آپ کو پتہ چلا کرسی کا یہ کھیل تماشا اصل آیا کہاں سے تھا۔ چلیں بار کے قصہ کرسی کا کچھ یوں ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، کرسی کے 4 پیر ہوتے ہیں، پر سیاسی کرسی کے 4 پیر میں سے ایک پیر پیپلز پارٹی، دوسرا پیر مسلم لیگ، تیسرا پیر پی ٹی آئی اور چوتھا پیر عوام کا۔ یہ چاروں پیر الگ الگ پارٹیز کے ہاتھ میں ہیں، تو ظاہر ہے کوئی بھی ایک کرسی پر بیٹھ نہیں سکتا اور کرسی کا تختہ رکھ کر اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ ڈالرز میں معاہدہ طے کر لیتی ہے، میوزک بند ہو جاتا ہے اور یوں ایک پارٹی جیت جاتی ہے۔ اس طرح کرسی کے 2 پیر جڑ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے 2 پیروں پر کرسی ٹک نہیں سکتی، ایسے میں وزیروں کو ڈالرز کے عوض خرید کر کرسی کے دونوں خالی طرف یہ اپنے کاندھوں اور ہاتھوں کی مدد سے پکڑے رکھتے ہیں۔ آخر کار 2-3 سال بعد وزیروں کو تیسرا پیر زیادہ ڈالرز کی لالچ دے کر کرسی ہاتھوں سے چھوڑ کر حکومت گرا دیتے ہیں، اور ایک بار پھر جنگلیوں کی طرح ڈول ڈنکا ڈانس کرتے ہوئے پھر سے میوزک بجتا، کوئی گاتا بجا تیر بجا، کوئی گاتا اب آئے گا عمران، بڑھے گی سب کی شان، اور ایک بیچاری معصومانہ انداز میں جھینگا لالا ہو، جھینگا لالا ہو۔ اس طرح کے یہ کرسی کا سال چلتا رہتا ہے، جبکہ ان کو چاہیے کہ چوتھا پیر عوام کا سب سے زیادہ طاقتور ہے، پر اس غریب عوام کی طرف کوئی دیکھتا تک نہیں، جبکہ جتنے ڈالرز وزیروں کو خریدنے پر لگائے جاتے ہیں اس سے بھی کم اگر عوام کے لیے سڑکیں، پانی، گیس، بجلی، تعلیم، روزگار مہیا کر دیں، تو یقین جانیے چوتھا پیر ان کو کبھی کرسی سے گرنے نہیں دے گا۔ پھر تو جو میوزک بجانا چاہیں بجائیں، گانا بجانا چاہیں گانا گائیں، اور سدا بیٹھے رہیں۔ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، مگر چند کیڑے کرسیوں کے ملک سارا کھا گئے۔ تو دوستو، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو قصہ کرسی کا کیسا لگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے حقیقی قصے کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ تحریک چلانی ہے سینوں